السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کے اس تیسرے پارٹ میں ہم توحید اسماء و صفات کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ توحید اسماء و صفات ارتھات اللہ تعالیٰ اپنے کام میں اور گڑوں میں بھی ایکتو ہیں، ایک ہیں، ان کا کوئی بھی سہبھاگی اور ساجھیدار نہیں ہے۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی نام بتائے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی نام، گڑ اور وشیشتا بتائیں، ہم ان سب کے اوپر ویسے ہی ایمان رکھیں جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسا اللہ کے شان کے، اللہ کی قدرت کے لائق ہے۔ ہم اس میں کسی پرکار کا کوئی ہیر پھیر، پریورتن، تحریف نہ کریں۔ اسی طرح سے اس کے معنی کا ہم انکار بھی نہ کریں، جو اس کا واستوک ارتھ ہے اس کا ہم انکار بھی نہ کریں۔ اسی طرح سے اس کی کوئی کیفیت بھی ہم بیان نہ کریں کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا، ایسی کوئی کیفیت بیان نہ کریں۔ اسی طرح سے اس کا کوئی مثال بھی ہم بیان نہ کریں، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے ہم اللہ کے تمام اسماء و صفات پر، تمام گنوں پر اور وشیشتاؤں پر ایمان رکھیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی گڑ ہے، کوئی کام، کوئی نام ہے تو آپ اس کی مثال انسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کہا تو اس کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسانوں کے نہیں، اس کے مثال، اس کا ادہرن پرستوت کریں، ایسا ہمیں نہیں کرنے کو ملے گا، بلکہ ہمیں ویسے ہی ایمان رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنے بھی صفات ہیں یہ پری پورن ہیں، اس میں کسی پرکار کی کوئی تروٹی اور کمی نہیں ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، واستوکتا پر آدھارت ہیں، اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ جو اللہ کے صفات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پری پورن ہے، اس میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جو اللہ کے نام ہے وہ سچ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ، آپ کوئی کہے گا نہیں بھائی ہاتھ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا سہارا، تو یہ سراسر غلط ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طرح سے جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفی کہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، تو ہم اس کا بھی انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا کسی بھی کام سے، شروع سنسار سے لے کر کے انتم دنیا تک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے جس بارے میں ہم کو بیورن نہیں ہے، جس بارے میں تفصیل ہمیں نہیں معلوم، جس کی تفسیر ہمیں نہیں معلوم، کوئی ایسی باتیں ہیں تو اب اپنے اچھا سے، اپنے چاہنا سے اب اس کی کوئی مثال یا اس کا کوئی بیورن، اس کی کوئی تفصیل ہم بیان کریں، ہم کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ ان باتوں میں ہم کو بھی خاموش رہنا ہے جس کی وضاحت اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے جو اسم ہیں اس کی مثال، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ہے ایک نام رکھا ہے الحی، الحی القیوم۔ اب ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام ہے الحی، اور الحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پری پورن جیون، مکمل زندگی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا ایک نام الحی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کی زندگی میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس بارے میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے لیے ایک نام رکھا ہے السمیع، ارتھات اللہ کا ایک نام ہے السمیع، ارتھات سننے والا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو ہمیں اللہ کا نام السمیع ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، وشواس رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کی صفت سننے کی ہے، ہمیں اس پر بھی وشواس رکھنا ہے۔ لیکن کیا جیسے انسان سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے سنتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے جو گڑ ہے اس میں اللہ کا کوئی بھی سہبھاگی نہیں ہے، اس کا کلپنا بھی ہمارے ہردے میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو کیول اسی پر وشواس رکھنا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جو اللہ نے اپنے لیے پرمانت کیا ہے اس میں اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم کو اس پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔